بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 5 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے جس میں ہم پڑھائی کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو۔ ہمارا پہلا SLO ہے معلومات کو بیان کرتے ہوئے اپنے رد عمل اور تجزیے کو بھی شامل گفتگو کر سکے، اور ہمارا دوسرا SLO ہے ردیف کے حوالے سے الفاظ کو ترتیب دے سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا آج کا سبق سائنس کی 2 شاخیں علم کیمیا اور علم حیاتیات کے بارے میں ہے، تو پہلے کیوں نہ ہم سائنس کے بارے میں پڑھ لیں اور سائنس کو سیکھ لیں اور تھوڑا سا علم کیمیا اور علم حیاتیات کو سیکھ لیں۔ سائنس کا لفظ بچوں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اور اس کا معنی بھی آپ کو آتا ہوگا، تو چلیں فٹافٹ اور جلدی سے اس کو ذہن میں دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ سائنس کو اردو میں علم کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں علم کہتے ہیں، اس کا معنی ہے سائنس، اور علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا یا آگہی حاصل کرنا۔ لہذا سائنس کا مطلب بھی کیا ہوگا؟ جاننے کے اور آگہی حاصل کرنے کا، کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ اور کسی چیز کے بارے میں معلومات کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے جب ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، مختلف قدرتی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں، تو یہ سوچنا ہی دراصل کیا ہے؟ سائنس ہے۔ اور اس طرح غور کرنے اور سوچنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سائنس دان کہتے ہیں۔ تو بچوں آپ بھی ہمارے کیا ہیں؟ سائنسدان ہیں۔ یعنی سائنسدان وہ ہوتا ہے جو مشاہدہ کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، اور صرف دیکھتا ہی نہیں بلکہ سوچ کر کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہے، کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ سائنسدان کو اردو میں عالم کہتے ہیں، یعنی جاننے والا، اور عالم کی جمع کیا آتی ہے؟ علماء۔ اور علم سائنس کی ایک بڑی شاخ اور ایک اہم شاخ وہ ہے کیمیا، جسے ہم کیمسٹری بھی کہتے ہیں۔ اور یہ علم کیمیا کیا چیز ہے؟ غیر جانداروں سے عام طور پر مراد دنیا اور کائنات میں موجود مادے کی ہوتی ہے۔ یعنی ہم مادے کے بارے میں جس سائنس کی جس شاخ میں ہم مادے کے بارے میں پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں کیمیا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ مادے کی ساخت یعنی اس کی بناوٹ اور اس کی ترکیب کے بارے میں علم کو علم کیمیا کہتے ہیں۔ ساخت کا مطلب ہے اس کی شکل کیسے ہوتی ہے، اس کی حیت کیسے ہوتی ہے، اور اس کی ترکیب یعنی وہ کس چیز سے مل کر بنا ہے، یا اس سے مزید چیزیں اگر ملائی جائیں تو اس سے کیا بنتا ہے، اس علم کو کہتے ہیں علم کیمیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیمیا کا لفظ دراصل عربی زبان کے الکیمیا سے بنا ہے، اور پھر عربی سے یہ انگریزی میں جا کر کیا بنا ہے؟ کیمسٹری۔ لہٰذا کیمسٹری اصل کہاں سے بنا ہے؟ عربی زبان سے۔ کہا جاتا ہے کہ عربی میں الکیمیا اصل میں مصر کے پرانے نام کیمیا سے آیا ہے۔ تو دیکھیں کیمیا کے بارے میں آپ کو ایک نئی اور بڑی مزے کی بات پتہ چلی۔ آج کا دوسرا علم ہے حیاتیات، جس کو ہم کہتے ہیں بایولوجی۔ اور یہ کسے کہتے ہیں؟ جانداروں یا زندہ اجسام یعنی زندہ جسموں کا سائنسی مطالعہ، یہ کہلاتا ہے حیاتیات۔ حیات کہتے ہیں زندہ کو، اور یاد کہتے ہیں علم، یعنی زندہ چیزوں کا علم۔ جاندار اجسام میں یعنی زندہ چیزوں میں، زندہ اجسام میں، جیسے کہ ظاہر ہے زندگی یا تو موجود ہوتی ہے، یعنی اسی وقت وہ چیزیں زندہ ہوتی ہیں، یا اس وقت تو نہیں ہوتی لیکن کبھی وہ زندہ رہی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ اب مر چکے ہوں۔ بہرحال جو بھی صورت ہو،
اس قسم کی سائنس میں ہمارا واسطہ زندگی یا حیات سے پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے اس سائنس یا علم کو حیاتیات کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی زندہ چیزوں کے بارے میں علم کو حیاتیات کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ حیات ہوتی ہیں۔ حیاتیات کا لفظ حیات اور یاد کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہوا ایک لفظ ہے، اور یاد کا مطلب مطالعہ ہوتا ہے، پڑھنا، یعنی حیات یاد سے مراد ہے حیات کا مطالعہ یا زندہ کا مطالعہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آمنہ اسکول کا کام ختم کر کے باہر دالان میں آ گئی، یعنی صحن میں آ گئی۔ دالان کا مطلب ہے صحن۔ اس کی دادی اماں شام کے کھانے کی تیاری میں اس کی امی کی مدد کر رہی تھی۔ انہوں نے پیاز کے 2 ٹکڑے کر کے پانی میں رکھے اور باقی سبزیاں کاٹنے لگیں۔ آمنہ کچھ دیر تو یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اچانک یعنی ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا کہ دادی اماں باقی سبزیاں کاٹ کر تو پانی میں نہیں رکھ رہی، پھر پیاز پانی میں کیوں رکھا ہے؟ آمنہ، دادی اماں، آپ نے یہ پیاز کے ٹکڑے پانی میں کیوں رکھے ہیں؟ دادی اماں، بیٹا، ہم تو اپنے بچپن سے ایسا ہی دیکھ رہے ہیں اور ساری عمر ایسا ہی پیاز کے 2 یا 4 ٹکڑے کر کے کچھ دیر پانی میں رکھ دیتے ہیں اور پھر نکال کر باریک باریک کاٹ لیتے ہیں۔ اس طرح ان سے کڑواہٹ بھی نہیں نکلتی اور آنکھوں سے پانی بھی نہیں بہتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب پیاز کاٹتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ امی قریب ہی بیٹھی یہ باتیں سن رہی تھیں اور وہ بھی اٹھ کر ان کے پاس آ گئیں، اور امی نے کیا کہا؟ پیاز میں ایک کیمیائی عنصر سلفر ہوتا ہے، اس کیمیائی عنصر کا اور کیمیائی جز کا نام کیا ہے؟ سلفر۔ عنصر کا مطلب ہے جز، جو پیاز کے سیل کٹنے سے بخارات کی صورت میں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بخارات ہلکے ہوتے ہیں، اس لیے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں اور آنکھوں میں جاتے ہیں، اور آنکھوں کے پانی کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ یعنی تیزاب بنتا ہے۔ یہ اس کو امی نے سمجھایا۔ آمنہ نے کہا، امی یہ تو سائنس ہو گئی، کیا پیاز کا کاٹنا سائنسی عمل ہے؟ امی نے کہا، ہاں بیٹا، پیاز کاٹنے میں بہت بڑا سائنسی عمل شامل ہے، جس کا تعلق سائنس کی ایک شاخ کیمیا یعنی کیمسٹری سے ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا۔ آمنہ، امی ابھی آپ نے بتایا کہ پیاز کا پانی آنکھوں میں سلفیورک ایسڈ یعنی تیزاب بناتا ہے، لیکن تیزاب تو بہت سخت ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے جسم کے کسی حصے پر گر جائے تو ہمیں جلن ہوتی ہے، تو کیا اس تیزاب سے ہماری آنکھیں جلتی ہیں؟ امی ہنستے ہوئے، جب ہمارے ہاتھ یا پاؤں پر تیزاب گرتا ہے تو ہم فوراً کھلے پانی سے دھوتے ہیں۔ سلفیورک ایسڈ بھی تو تیزاب ہے جو آنکھوں میں جاتا ہے، تو ریفلیکس ایکشن کی مدد سے فوراً پانی جاری ہو جاتا ہے۔ ریفلیکس ایکشن کا مطلب ہے فوری عمل کرنا، یعنی جیسے ہی آپ کے جسم پر کہیں درد ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے یا تیزاب گرتا ہے تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ پانی اس پر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جب آنکھوں میں یہ چیز جاتی ہے تو آپ کی آنکھوں سے فوراً کیا ہوتا ہے؟ پانی جاری ہو جاتا ہے، اور یہ تیزاب جو ہماری آنکھوں میں گیا ہے یہ بہہ جاتا ہے اور آنکھوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ تیزاب یعنی پیاز سے جو بخارات ہماری آنکھوں میں جاتے ہیں، یہ تیزاب اصل تیزاب کی بنسبت بہت کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آنکھوں کا پانی شامل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آنکھوں میں جلن ضرور ہوتی ہے اور آنسو بہنے لگتے ہیں۔ دادی اماں، بیٹا، رونے کا عمل تو ویسے بھی آنکھوں کی صفائی کے لیے بڑا ضروری ہے، اس سے ہماری بوجھل کیفیات بھی ختم ہو جاتی ہیں، یعنی جب ہماری طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے تو اس سے وہ بوجھل کیفیات بھی کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان جو غم و غصے کا شکار ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ آمنہ خوشی سے، پھر تو آئندہ میں رونے کی بجائے پیاز ہی کاٹ لیا کروں گی تاکہ میری آنکھیں بھی صاف ہو جائیں، اور جب میرا دل اداس ہوتا ہے وہ اداسی بھی ختم ہو جائے۔ امی،
بیٹا پیاس سے بہنے والے آنسوؤں اور جذبات میں بہنے والے آنسوؤں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان سب میں مختلف کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں۔ یعنی پیاس کاٹنے کے دوران جو آنسو نکلیں یا ویسے ہی جب آپ پریشان ہوں اور آپ روئیں اور اس دوران جو آنسو نکلیں، دونوں آنسوؤں میں بہت فرق ہے۔ سائنسدانوں نے ان آنسوؤں کی مختلف اشکال یعنی شکلوں کو خوردبین کے ذریعے دیکھا ہے۔ یہ اشکال کچھ اس انداز میں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے 3 تصویریں ہیں۔ یہ تینوں تصویریں، ان تینوں تصویروں میں آنسو خوردبین کی مدد سے دیکھے گئے ہیں۔ اس تصویر میں وہ آنسو آپ کو نظر آ رہے ہیں جو پیاس کے کٹنے سے بہتے ہیں۔ کبھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ خوش ہوتے ہیں اور خوشی میں آپ روتے ہیں، اور خوشی کے وقت یا آپ زیادہ ہنستے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ ان کی شکل کچھ ایسے ہوتی ہے۔ اور غم سے بہنے والے آنسو ایسے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آنسو اگرچہ ہمیں بظاہر دیکھنے میں ایک ہی نظر آتے ہیں، لیکن ان کی شکل بالکل اگر خوردبین سے دیکھی جائے تو ان تینوں کی شکل الگ الگ ہوتی ہے، جیسے کہ ان تصاویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام۔ آپ کے سامنے 3 سوالات ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، دادی اماں پیاز کے ٹکڑے پانی میں کیوں رکھ رہی تھیں؟ آپ نے پڑھا کہ جب دادی اماں نے باقی سبزیاں کاٹ لیں، ان کو تو پانی میں نہیں رکھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے پیاز کے 3 یا 4 ٹکڑے کیے، انہوں نے فوراً وہ پانی میں رکھ لیے، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی۔ وہ وجہ آپ نے لکھ لینی ہے۔ سوال نمبر 2، سلفر آنکھوں کے پانی کے ساتھ شامل ہو کر کیا بناتا ہے؟ جب انہوں نے سوال کیا تھا اور اس کی والدہ نے اس کو جواب دیا تھا، اس جواب کا خلاصہ آپ نے مختصراً اس کے جواب میں لکھ لینا ہے۔ اور سوال نمبر 3 کیا ہے؟ رونے کے عمل سے کون سے 3 فوائد ہوتے ہیں؟ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں آج کے سبق میں۔ تو آپ نے آج کا سبق غور سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ تینوں سوالات آپ نے جلدی سے حل کر دینے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 تو بہت آسان ہے آپ کے لیے۔ درذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں جیسے دالان، کڑواہٹ یعنی کڑوا ہونا، تیزاب، قوت مدافعت، جلن، اشتعال اور افادیت۔ آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور اگر کسی لفظ کا معنی آپ کو نہیں آتا تو اس کا معنی آپ نے ڈکشنری سے دیکھنا ہے۔ یہ بھی آج کا SLO ہے۔ اور اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب، کیونکہ سمر پیک میں بھی آپ کے لیے ایک بہت مزے کی سرگرمی موجود ہے۔ کسی اخبار سے کوئی خبر، کالم یا اداریہ پڑھیں، اس سے 5 نئے الفاظ تلاش کر کے لکھیں، اور ہر لفظ سے ردیف وار 3 الفاظ بنائیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے سبق میں سیکھا، ردیف وار الفاظ لکھنا۔ آپ یہاں پر اخبار، کالم یا اداریہ سے ایک نیا لفظ یہاں پر لکھیں گے، اور وہ لفظ جس حرف پر ختم ہوتا ہے اس حرف سے آپ نے نیا لفظ یہاں پر لکھنا ہے، پھر وہ لفظ جس حرف پر ختم ہوتا ہے اس سے نیا لفظ یہاں پر، اور یہ سلسلہ یہاں تک چلے گا۔ اس طرح آپ نے ہر لائن میں ایک لفظ لکھ کر ردیف وار ترتیب سے آپ نے 3 مزید الفاظ بھی لکھنے ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔